والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على محصنات من النساء محصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما اور المحسنات خاون والی عورتیں من سے النسائی عورتیں الا مگر ما جو جس ملکت مالک ہو جائیں ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ کتاب اللہ اللہ کا حکم ہے علیکم تم پر وحل اور حلال کی گئی ہیں لکم تمہارے لیے ما وراء سوائے ذالکم ان کے تب تم چاہو باموالکم اپنے مالوں سے محسنین قید نکاح میں لانے کو غیرہ نہ مسافحین حوث رانی کو فما پس جو استمتع تم نفع لذت حاصل کرو بھی اس سے منہن ان میں سے فآتوہن تو ان کو دو اجورہن فریضتاً ان کے مہر مقرر کیے ہوئے ولا اور نہیں جناح گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو تراضیتم تم باہم رضامند ہو جاؤ بھی اس سے من بعد اس کے بعد الفریضتی مقرر کیا ہوا ان بے شک اللہ کانا ہے علیمن جاننے والا حکیم حکمت والا اور ہاون والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ حکم ہو اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا محرمات کو ذکر فرما کر اخیر میں اب ان عورتوں کی حرمت بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہوں یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح اور کسی سے نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ بذریعہ طلاق یا وفات زوج نکاح سے جدا نہ ہو جائے اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہ کر لے اور اس وقت تک کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی عورت خاون والی تمہاری ملک میں آ جاوے تو وہ اس حکم حرمت سے مستثنیٰ ہے اور وہ تم پر حلال ہے گو اس کا خاون زندہ ہے اور اس نے طلاق بھی اس کو نہیں دی اور اس کی صورت یہ ہے کہ کافر مرد و کافر عورت میں باہم نکاح ہو اور مسلمان دارالحرب پر چڑھائی کر کے اس عورت کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو وہ عورت جس مسلمان کو ملے گی اس کو حلال ہے گو اس کا زوج دارالحرب میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی اب سب محرمات کو بیان فرما کر اخیر میں تاکید فرما دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کی پابندی تم پر لازم ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو عورت کافرہ و دارالحرب سے پکڑی ہوئی آئے اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک حیض گزر جائے اور وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب میں سے ہو یعنی جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سوا سب حلال ہیں
4 شرطوں کے ساتھ، اول یہ کہ طلب کرو یعنی زبان سے ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو جائے، دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسری یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا اور شہوانی مقصود نہ ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو جائے، چھوڑے بغیر کبھی نہ چھوٹے، مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متع کا حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں مذکور ہے یہ ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس معاملے کی گواہ ہوں، اگر بدون 2 گواہوں کے ایجاب و قبول ہوگا تو وہ نکاح درست نہ ہوگا، زنا سمجھا جائے گا، یعنی جس عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد زوج نے اس سے کسی مدت میں معین قلیل یا طویل تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم یہ کہ ایک ہی دفعہ وطی یا خلوت صحیحہ کی نوبت آئی، تو اب اس عورت کا پورا مہر دینا لازم ہے، بدون عورت کے بخشے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتا، البتہ جب تک عورت بالکل کام میں نہ آوے اور زوج طلاق دے دے تو مہر مقررہ کا آدھا دینا ہوگا، اور اگر عورت نے انتفاع سے پہلے کوئی ایسی بات کی کہ نکاح ٹوٹ گیا تو زوج کے ذمہ سے سب مہر اتر جائے گا، کچھ دینا نہ پڑے گا، یعنی اگر زوجین مہر مقرر کر لینے کے بعد کسی بات پر راضی ہو جائیں، مثلا عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ کم کر دے یا مرد اپنی رضا سے مہر مقررہ سے کچھ زیادہ دے دے تو وہ مختار ہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں، یہ نہیں کہ مہر مقررہ سے زوج کچھ کم دے یا عورت اس سے کچھ زیادہ لے تو ناجائز ہے۔ ہاں رضائے باہمی ضرور ہونی چاہیے۔ اخیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور ہر طرح کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے، اور جو حکم فرماتا ہے وہ سراسر حکمت آمیز ہوتا ہے، اس کی مطابقت میں تمہارے لیے دارین کی خوبی اور بہبودی ہے، اور مخالفت میں سراسر نقصان اور خرابی ہے۔ فَافْهَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور الرحیم۔ آسان ترجمہ ومن او جو لم یستطع نہ طاقت رکھے منکم تم میں سے طولا مقدور ان ینکحا کہ نکاح کر لے المحصنات بیبیاں المؤمنات مومن جمع فمن تو سے ما جو ملکت ایمان کو تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں من سے فتیات کو تمہاری کنیزیں المؤمنات مومن مسلمان واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے ایمان کو تمہاری ایمان کو بعض کو تمہارے بعض من سے بعض ایک دوسرے سے فن کی نسو ان سے نکاح کرو تم باذن اجازت سے اہلین ان کے مالک واتون اور ان کو دو اجورہن ان کے مہر بالمعروف دستور کے مطابق محصنات قید نکاح میں آنے والیاں غیر کے مسافیات میں مستی نکالنے والیاں ولا ون متحدات میں اشنائی کرنے والیاں احدان چوری کر چھپے فیضا پس جب احسنہ نکاح میں آ جائیں فین پھر اگر اتینا وہ کریں بفاحشۃ بے حیائی فعلیہن تو ان پر نصف ما جو علا پر المحصنات آزاد عورتیں من سے العذاب عذاب سزا ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خشیہ ڈرا العنت تکلیف زنا منکم تم سے وان اور اگر تصبروا تم صبر نہ کرو خیر بہتر لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیبیاں مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی تم آپس میں ایک ہو سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دو ان کے مہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی جاری کرنے والیاں پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکی تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیبیوں کی سزا سے یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس کو اس بات کا مقدور نہ ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کے مہر و نفقہ کا تحمل کر سکے تو بہتر ہے کہ ایسا شخص آپس میں کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے کہ اس کا مہر کم ہوتا ہے اور نفقہ میں بھی یہ سہولت ہے اگر مالک نے اس کو اپنے یہاں رکھا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو زوج اس کے نفقہ سے فارغ البال رہے گا اور اگر زوج کے حوالے کر دیا تو بھی یہ بھی نسبت نفقہ اور تخفیف ضرور رہے گی۔ فائدہ جس کو
آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا امام شافعی وغیرہ کے نزدیک حرام ہے اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسے ہی شید نکاح کے لیے لونڈی کا مسلمان ہونا اکثر علماء کے نزدیک ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل ہے کہ اگر کتابی لونڈی سے نکاح کر لے گا تو وہ بھی امام صاحب کے نزدیک جائز ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا سب کے نزدیک حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تم سب کے ایمان کی اصلی کیفیت معلوم ہے کہ تم کو تو ظاہر پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی لونڈی کا ایمان اللہ کے نزدیک بعض آزاد عورتوں کے ایمان سے بہتر اور افضل ہو سکتا ہے، تو اب حیثیت ایمانی سے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لینے میں قباحت اور انکار نہ ہونا چاہیے۔ اور آپس میں تم سب ایک ہو، ایک اصل ہو، پیدا ہوئے ہو، ایک دین میں شریک ہو، پھر لونڈیوں سے نکاح کرنے کو کیوں معیوب اور ننگ ہار سمجھتے ہو؟ اس کلام سے لونڈیوں کے نکاح کی طرف توجہ دلانا اور ان سے نفرت کو دور کرنا مطلوب ہے۔ یعنی تو اب مناسب ہے کہ حسب بیان بالا ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو، ان کے مالکوں سے اجازت لے کر اور قاعدہ اور دستور کے موافق ان کا مہر دے دیا کرو، جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئیں۔ مستی نکالنے والیاں اور چھپی اور مخفی جاری کرنے والیاں ہرگز نہ ہوں، یعنی زنا نہ ہو کہ اس میں مہر ہرگز لازم نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے، یعنی مجامت کی نوبت آ چکی ہو، پھر وہ زنا کرے تو وہ سنسار کیا جائے گا، اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے ہی زنا کیے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے۔ اور لونڈی اور غلام کے لیے قبل نکاح اور بعد نکاح ہر حالت میں صرف 50 کوڑے ہیں، زیادہ نہیں۔ یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کا ارشاد اور استحسان اسی کے حق میں ہے جو کوئی شخص تم میں ڈرتا ہو مشقت یعنی زنا میں مبتلا ہونے سے، اور اگر تم صبر کرو اور باندیوں سے نکاح نہ کرو تو بہت اچھا ہے تمہارے حق میں، کیونکہ اولاد آزاد ہوگی۔ ہاں جس کو صبر و تحمل میں کھٹکا ہو تو اس کو بہتر ہے کہ ایسی حالت میں کسی کی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم یرید چاہتا ہے اللہ لیبین تاکہ بیان کر دے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے سننا طریقے الذین وہ جو کہ من قبلکم تم سے پہلے ویتوب اور توجہ کرے علیکم تم پر واللہ اور اللہ علیم جاننے والا حکیم حکمت والا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو اللہ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے ارشاد سے مطلوب یہی ہے کہ تم کو حلال و حرام کا حال معلوم ہو جائے اور تم کو پہلے انبیاء کا راستہ نصیب ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور مغفرت کرے تو تمہاری اور اللہ کو تمہارے مسالے اور تمام حالات کا پورا علم ہے، اور اس کے ہر حکم اور ہر تدبیر میں حکمت ہے۔
تو اب اگر اس کے حکم کی اطاعت نہ کرو گے تو ہدایت سے بھی محروم اور پیروں کے بھی مخالف اور اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہو گے۔ فائدہ پہلے سے زنا اور لواطت کی حرمت اور ان سے توبہ کرنا، عورتوں کے متعلق بعض احکام اور جن عورتوں سے نکاح کرے نکاح حرام ہے ان کا ذکر، اور نکاح کے متعلق مہر وغیرہ کی شرائط کا تذکرہ، اور بدکاری سے ممانعت اور اس پر سزا کا ذکر تھا۔ بچند وجوہ لوگوں کو ان حکموں کی اطاعت دشوار تھی، اس لیے اس آیت میں اور آئندہ کی 2 آیتوں میں ان احکام کی پابندی کو خوب مؤکد اور مستحکم کر کے مخالفت سے روک دیا۔ واللہ عالم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے ان کہ یتوب توجہ کرے علیکم تم پر، یرید چاہتے ہیں الذین یتبعون جو لوگ پیروی کرتے ہیں شہواتی خواہشات، ان کے تمیلو پھر جاؤ، میلن پھر جانا، عظیماً بہت زیادہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ یعنی یہ مختلف قیدیں جو پہلے گزری، اس سے مطلوب تم پر رحمت فرمانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قیدوں کی نسبت حکم فرمایا۔ اور جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں وہ البتہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے دور جا پڑو، یعنی انہی کی طرح تم بھی اپنی شہوات کا اتباع کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ تو اب جو کچھ کرو سمجھ کر کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یرید چاہتا ہے اللہ ان کے یخفف ہلکا کر دے، عنکم تم سے، وخلق اور پیدا کیا گیا، انسان ضعیفا کمزور، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان بنا ہے کمزور، یعنی انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا ہے۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی شہوت و مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، تو اس لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا وہ اس کے ذمہ لگا دیا، سہل ہو یا دشوار۔ مثلاً عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار تھا، اس لیے اسی کی خواہش پورا کرنے کے لیے طریقہ جائز اللہ نے بتلا دیا کہ اسے اپنا مطلب حاصل کر سکے، یہ نہیں کہ قضائے شہوت سے بالکل روک دیا گیا ہو۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلے کہ نفس کو شہوات سے بچانا اور ان تمام قیدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئی ہرگز دشوار امر نہیں، اور ان کی پابندی نہایت ضروری اور سراسر مفید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے مومن، لا تأکلوا نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق، الا مگر ان تکون یہ کہ ہو تجارت کوئی تجارت، عن تراض آپس کی خوشی سے، منکم تم سے، لا تقتلوا اور نہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفس ایک دوسرے، ان بے شک اللہ کان ہے بکم تم پر، رحیمہ بہت مہربان۔ اے ایمان والو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کا مال ناحق کھا لینا، مثلاً جھوٹ بول کر یا دغا بازی سے یا چوری سے، ہرگز درست نہیں۔ ہاں اگر سوداگری یعنی بے و شراء کرو تم باہمی رضامندی سے تو اس میں کچھ حرج نہیں، اس مال کو کھا لو، جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ جائز طریقہ سے لینے کی ممانعت نہیں۔ جو مال کو ترک کرنا تم پر دشوار ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے کہ بلا وجہ کسی کے مال یا جان میں تصرف کرنے کو منع فرما دیا، اور تم پر ایسے احکام بھیجے جن میں سراسر تمہارے لیے بہبودی اور خیریت ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن اور جو یفعل کرے گا ذلک یہ عدوان سرکشی، وظلمن اور ظلم سے، فسوف پس قریب، نصلیہ اس کو ڈالیں گے، نارن آگ، وکان اور ہے ذالک یہ علی پر اللہ یسیرن آسان۔ اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے بلکہ ناحق اوروں کا مال کھائے یا ظلم کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو آگ میں ڈال دینا خدا تعالیٰ کو دشوار نہیں بلکہ سہل اور آسان ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، اس کو عدل انصاف سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان اگر تجتنبوا تم بچتے رہو کبائر بڑے گناہ، ما تنہون جو منع کیے گئے، عنہ اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ، وتدخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا مقام کریما اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہ میں بڑی ہیں تو ہم معاف کریں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو کوئی ظلم
مظلوم کسی کے مال یا جان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی سزا جہنم میں، جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کے نافرمانی بندہ کے لیے موجب عذاب ہے۔ اب اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر وعدہ مغفرت اور جنت کی توقع اور تمام دلائی جاتی ہے، تاکہ اس کو معلوم کر کے ہر ایک آدمی گناہوں سے اعتراض کرنے میں کوشش کرے اور معلوم ہو جائے کہ جو کبیرہ گناہ مثلاً کسی کا مال غصب یا سرقہ کرنے یا کسی کو ظلم قتل کرنے سے بچ گیا، جن کا ذکر ابھی گزرا، تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے جن کا مرتکب بغرض تحصیل و تکمیل سرقہ اور قتل ہوا تھا۔ اس آیت میں چند باتیں بہت طلب ہے، مگر اصل سب کی یہی ہے کہ آیت کا اصلی اور عمدہ مطلب معلوم ہو جائے، جس سے تمام امور کا جان لینا سہل ہو جائے۔ وہ متضلع اور ان کی موافقین نے سرسری طور پر اس آیت کا یہ مضمون سمجھ لیا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، یعنی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرو گے، تو پھر محض صغیرہ کو گو کتنے ہی ہوں ضرور معاف کر دی جائیں گے، اور اگر صغائر کے ساتھ کبیرہ کئی متفق ایک یا دو بھی شامل ہو گئے تو اب معافی ممکن نہیں بلکہ سب کی سزا ضروری ہوگی۔ اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو معافی اور مواخذہ کا اختیار و دستور محقق ہے، اور اول صورت میں معافی کا لازم ہونا اور دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب سمجھنا متضلع کی بد فہمی اور کم فہمی۔ اور اس آیت کے ظاہری الفاظ اور سرسری مضمون سے جو متضلع کا مذہب راجع نظر آتا ہے، اس کا جواب کسی نے تو یہ دیا کہ انتفاع شرط سے انتفاع مشروط کوئی ضروری امر ہرگز نہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ لفظ کبائر سے جو آیت میں مذکور ہے اکبر الکبائر یعنی خاص شرک مراد لے لیا، اور لفظ کبائر کی جمع لانے کی وجہ تعداد انواع شرک کو قرار دیا، اور اسی کے ذیل میں چند اور باتیں بھی زیر آ گئی، مگر ہم ان سب امور کو نظر انداز کر کے صرف اس آیت کے محقق اور عمدہ معنی ایسے بیان کر کیے دیتے ہیں جو نصوص اور عقل کے مطابق اور قواعد و ارشاد محققین کے موافق ہوں، بشرط فہم و انصاف معنی مذکور کے بعد تمام ضمنی باتیں خود بخود حل ہو جائیں اور خلاف معتزلہ خود بخود مزمحل ہوگا۔ معتزلہ کے عدم تدبر و کم فہمی پر حجت قوی بن جائے اور اہل حق کو اس کے ابطال و تردید کی طرف توجہ فرمانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ سو غور سے سنیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ارشاد ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم جو کہ یہاں مذکور ہے، اور ارشاد الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم سورۃ نمبر 53 سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ ان ہر دو ارشاد کا مدعی ایک ہے، صرف لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اب جو مطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری آیت کا لیا جائے گا۔ سورۃ النجم کی آیت کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ارشاد بخاری وغیرہ کتب حدیث میں صاف موجود ہے۔ ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ فزنی العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس التمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلك ویکذب انتہا بشرط فہم۔ اس حدیث دو آیت سب کا واقعی اور تحقیقی مطلب کا پورا سراغ لگ گیا، اور حضرت ابن عباس خبر الامت اور لسان القرآن قرآن کے فرمانے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لمم اور علی ھذا القیاس سیئات کے معنی اس سے بہتر نہیں ملے، تو اب اس مطلب کے مقابلے میں کوئی دوسری تقریب مضمون آیت کے متعلق کیوں کر قابل ترجیح اور لائق پسند ہو سکتی ہے۔ بالخصوص مطلق کی عرضہ گوئی کہ ایسے قابل التفات اور لائق جواب سمجھی جا سکتی ہے، اور واقعی حدیث مذکورہ کا مطلب اور حضرت ابن عباس نے جو اس سے بات نکالی ایسی عجیب اور قابل قبول تحقیق ہے کہ جس سے مضمون دو آیت خوب محقق ہو گیا، اور مطلع کے حرفات کی گنجائش اور اہل حق کو اس کی تردید کی ضرورت بھی نہ رہی۔ ذیلی اور ضمنی اقوال و اختلافات بھی بہت خوبی سے طے ہو گئے، چنانچہ اہل فہم ادنیٰ تامل سے سمجھ سکتے ہیں۔ بغیر توضیح ہم بھی حدیث مذکور کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت سورۃ النجم میں جو لفظ لمم فرمایا گیا ہے، جس کی معنی کے معانی کا وعدہ کیا ہے، معافی کا وعدہ کیا ہے، اس کی تعین اور تحقیق کے متعلق حدیث ابو ہریرہ سے بہتر ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کے ذمہ پر جو زنا کا حصہ مقرر فرما دیا ہے وہ ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ سو فعل زنا میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے، اور زبان کا حصہ یہ ہے کہ اس سے وہ باتیں کی جائیں جو فعل زنا کے لیے مقدمات اور اسباب ہوں، اور نفس کا حصہ یہ ہے کہ زنا کی تمنا اور اس کی خواہش کرے، لیکن فعل زنا کا تحقق اور اس کا بطلان دراصل فرج یعنی شرمگاہ پر موقوف ہے، یعنی اگر فرج سے زنا کا صدور ہو گیا تو آنکھ زبان دل سب کا زانی ہونا محقق ہو گیا، اور اگر باوجود تحصیل جملہ اسباب و ذرائع صرف فعل فرج کا تحقق نہ ہوا بلکہ زنا سے توبہ و اجتناب نصیب ہو گیا، تو اب تمام مسائل زنا جو کہ فی نفسی مباح ہے، فقط زنا کی طبیعت
کے باعث گناہ قرار دیے گئے تھے وہ سب کے سب لائق مغفرت ہو گئے، یعنی ان کا زنا ہونا باطل ہو گیا اور گویا ان کا قلب ماہیت ہو کر بجائے زنا عبادت بن گئی، کیونکہ فی نفسی تو وہ افعال نہ معصیت تھے نہ عبادت بلکہ مباح تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ زنا کے لیے وسیلہ بنتے تھے معصیت میں داخل ہو گئے تھے۔ جب زنا کے لیے وسیلہ نہ رہے بلکہ زنا ہی بوجہ زنا معدوم ہو چکا تھا، اب ان وسائل کا زنا ہی بوجہ زنا کے ذیل میں شمار ہونا اور ان کو معصیت قرار دینا انصاف کی سری مخالف ہے۔ مثلا ایک شخص مسجد میں پہنچا چوری کے خیال سے، مگر وہاں جا کر عین موقع پر تنبہ بیش آئے اور چوری سے توبہ کی اور رات بھر اللہ کے واسطے نماز پڑھتا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو رفتار سرکہ کے ذریعے نظر آتا تھا وہ اب توبہ و نماز کا ذریعہ ہو گیا۔ تو اس حدیث ابو ہریرہ کو سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ لمم وہ باتیں ہیں جو دراصل گناہ نہیں مگر گناہ کا سبب ہو کر گناہ بن جاتی ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بڑے گناہ اور کھلے گناہ سے تو بچتے ہیں، ہاں صدور لمم کی تو آیت ہی، مگر بڑے اور اصلی گناہ کے صدور سے پہلے ہی وہ اپنے قصور سے تائب و مجتنب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث ابو ہریرہ سے آیت سورۃ النجم کا مطلب سمجھ لیا، ہم کو چاہیے کہ وہی معنی حسب ارشاد ابن عباس رضی اللہ عنہ آیت سورۃ النساء کے بے تکلف سمجھ لیں، جس کے بعد الحمدللہ ہم کو اس کی ضرورت ہوگی کہ اس آیت کی توضیح میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مختلف تفسیریں نقل کریں، اور نہ معتزلہ کے استدلال کے جواب کا فکر ہوگا۔ تکفیر سیئات کی وجہ اور دخول جنت کا سبب بھی بسہولت مطابق قواعد معلوم ہو جائے گا، اور اجتناب کے معنی بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ بشرط تدبر طے ہو جائیں گی۔ خلاصہ دو آیت مذکورہ کا حسب ارشاد حدیث و بیان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ ہوا کہ جو لوگ ان کا گناہوں سے رکیں گے اور ان کا ارتکاب سے اپنے نفس کو ہٹاتے رہیں گے، جو گناہوں کے سلسلے میں مقصود اور بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو اس اجتناب اور رک جانے کی وجہ سے ان کے وہ بڑے کام جو انہوں نے کسی بڑے گناہ کے حصول کی تمام میں کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حسب ارشاد وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ آیت نمبر 40 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ آیت نمبر 41 النازعات 40 وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ زنا کی صغائر کسی دوسرے سلسلے کے بڑے گناہ مثلاً شراب خوری نہ کرنے سے فرد گزاشت ہو جائیں گے، یا شراب خواری کی وجہ سے ان کا مواخذہ لازم اور واجب ہو جائے گا، واللہ عالم۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ ولا اور نہ تتمنوا آرزو کرو ما فضل جو بڑھائی دی اللہ بھی اس سے بعضکم تم میں سے بعض پر بعض للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو کہ اکتسبوا انہوں نے کمایا، اعمال النساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا ان کے عمل، واسألوا اور سوال کرو مانگو اللہ من فضل اس کے فضل سے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے بکل ہر شے اس چیز علیم جاننے والا۔ اور عوض مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک پر مردوں کو حصے ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ یعنی حق تعالیٰ جو کسی کو کسی پر کسی امر میں شرافت و فضیلت اور اختصاص و امتیاز عنایت فرمائے تو اس کے حفظ اور حرص مت کرو، کیونکہ یہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ کسی کے خاص مال اور جان میں بلا وجہ دست اندازی کی جائے جس کی حرمت ابھی گزر چکی، اور نیز اس سے باہم تخاصر و تباغض پیدا ہوتا ہے، اور حکمت الہی کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ بعض عورتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ ہر جگہ حق تعالیٰ مردوں کو عطا فرماتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور میراث میں مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے، اور اسے اس آیت میں ان سب کا جواب ہو گیا یعنی مردوں عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے جیسا کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا ملتا ہے، اس میں ہرگز کمی نہیں کی جاتی جو کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق کسی کو خاص بڑائی اور فضیلت عنایت کرے، اس کی خیر اور شکایت کرنی بیجا حوث ہے۔ البتہ اپنے عمل کے معاوضے سے اور زیادہ ثواب و انعام مانگو تو بہتر اور مناسب ہے، اس میں کچھ خرابی نہیں۔ تو اب وہ جو فضل کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ عمل کے ذریعے سے طلب کرے، حسد و تمنا سے فضل کا طالب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پورا علم ہے، ہر ایک کے درجے اور اس کے استحقاق کو خوب جانتا ہے، اور ہر ایک کے مناسب شان اس سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اب جس کو فضیلت عطا کرتا ہے سراسر علم اور حکمت کی مطابق کو ہے، کوئی اپنی لا علمی کی وجہ سے کیوں اس میں خلجان کرے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیا موالیہ وارث مما اس سے جو ترکہ چھوڑ مارے الوالدان والدین والاقربون اور قرابت دار والذین اور جو کہ عقدت بن چکا ایمانکم تمہارا عہد فآتوہم تو ان کو دے دو نصیبہم ان کا حصہ، ان بے شک اللہ کان ہے علی اوپر
کل شعین ہر چیز شہیدن گواہ مت لے، اور کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے وارث اس مال کے چھوڑ مارے ماں باپ اور قرابت والے جن سے معاہدہ ہوا تمہارا، ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز، یعنی مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے تم سے اسے مسلمان۔ ہاں اے مسلمانوں، ہم نے وارث مقرر کر دیے اس مال کے جس کو چھوڑ مارے والدین اور قرابت والے، کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو ان کا حصہ ضرور پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کو تمام امور کا علم ہے کہ وارثوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کو کیا ملنا چاہیے، اور ہمارے ان احکام کو کون بجا لاتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ فائدہ اکثر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکیلے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا سب تمام اقربا کافر چلے جاتے تھے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا تھا، وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقربا اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے، اب رہ گئے وہ منہ بھائی بولے بھائی تو ان کے لیے میراث نہیں۔ ہاں زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہے اور مرتے وقت کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ الرجال مرد قوامون حاکم نگران علی پر نساء عورتیں، بما اس لیے کہ فضل فضیلت دی اللہ بعضهم ان میں سے بعض علی پر بعض ان بعض، وبما اور اس لیے کہ انفقوا انہوں نے خرچ کیے من سے اموال میں اپنے مالوں، فالصالحات پس نیکوکار عورتیں، قانتات تابع فرمان، حافظات نگرانی کرنے والی ہیں، للغیب پیچھے پیچھے، بما اس سے جو حفظ کی اللہ واللاتی اور وہ جو تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی بدخوئی، فعظوہن پس امن کو سمجھاؤ، واہجروہن اور ان کو تنہا چھوڑ دو، پھر مضاجع خواب گاہوں میں، واضربوہن اور ان کو مارو، فإن پھر اگر اطعنکم وہ تمہارا کہا مانے، فلا تبغوا تو نہ تلاش کرو علیہن ان پر سبیلاً کوئی راہ، ان بے شک اللہ کان ہے علیٰ سب سے اعلیٰ، کبیراً سب سے بڑا۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس واسطے کہ
بڑھائی دی اللہ نے ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال پہ۔ جو عورتیں نیک ہیں، سو تابعدار ہیں، نیکوانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں، اور مارو پھر اگر کہا مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ مرد اور عورتوں کے حقوق کی پوری رعایت فرمائی گئی، اگر رعایت حقوق میں فرق ہوتا تو عورتوں کو شکایت کا موقع ہوتا۔ اب اس آیت میں مرد اور عورت کے درجے کو بتلاتے ہیں کہ مرد کا درجہ بڑھا ہوا ہے عورت کے درجے سے، اس لیے فرق مدارج کے باعث جو احکام میں فرق ہوگا وہ سراسر حکمت اور قابل رعایت ہوگا۔ اس میں عورت اور مرد باقاعدہ حکمت ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، عورتوں کو اس کی خواہش کرنی بالکل بیجا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم اور نگران حال بنایا، اور وہ دو وجہ سے اول پڑی اور وہ بھی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر علم و عمل میں، کہ جن دونوں پر تمام کمالات کا مدار ہے، فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی، جس کی تشریح احادیث میں موجود ہے۔ دوسری وجہ جو کسبی ہے یہ کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مہر اور خوراک اور پوشاک جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی حکم برداری چاہیے۔ فائدہ ایک صحابیہ نے اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کی، آخر کو مرد نے ایک تماچا مارا، عورت نے اپنی باپ سے فریاد کی، عورت کے باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر احوال ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند سے بدلہ لیے، اتنے میں یہ آیت اتری۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہی خیر ہے، یعنی جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کی تابعداری کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کے موافق خاوند سے کے پیچھے اس کی رضا کے موافق اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے نفس اور مال زوج میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت خاوند سے بدخوئی کرے تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مرد اس کو زبانی حمایش کرے اور سمجھاوے، اگر نہ مانے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جدا سوے لیکن اسی گھر میں، اس پر بھی نہ مانے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو مارے بھی، پر نہ ایسا کہ جس کا نشان باقی رہے یا ہڈی ٹوٹے۔ ہر تقسیر کا ایک درجہ ہے، اس کے موافق تادیب اور تنبیہ کی اجازت ہے، جس کی 3 درجے ترتیب وار آیت میں مذکور ہیں۔ اور مارنا پیٹنا ہر کا درجہ ہے، سرسری قصور نہ مارے، ہاں قصور زیادہ ہو پھر مارنے میں حرج نہیں، جس قدر مناسب ہو مارے پیٹے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور نہ ایسا زخم پہنچانے کی جس کا نشان باقی رہ جائے۔ یعنی وہ تمہاری نصیحت یا علیحدگی یا ضرب و تعذیب کے بعد اگر بدخوئی اور نافرمانی سے باز آ جائیں اور بظاہر مطیع ہو جائیں تو تم بھی بس کر جاؤ اور ان کے قصوروں کی کھود کھرید مت کرو، اور خواہ ان کے ملزم بنانے میں خدا سے ڈرو، بے شک اللہ تم سب سے غالب و سب پر حاکم ہے۔ نہ عورتوں کے معاملے میں خواہ کی بدگمانی سے کام لو اور نہ تھوڑے قصور پر اخیر کی سزا دینے لگو، بلکہ ہر قصور کی ایک حد ہے اور مارنا اخیر کا درجہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ اور اگر تم ڈرو شقاق کا ضد کشمکش بینہما ان کے درمیان، فبعثوا تو مقرر کر دو حکماً ایک منصف من سے اہل مرد کا خاندان، و حکماً اور ایک منصف من سے اہل عورت کا خاندان، ان اگر یریدا دونوں چاہیں گے اصلاحاً صلح کرانا، یوفق موافقت کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں میں، ان بے شک اللہ کان ہے علیماً بڑا جاننے والا، خبیراً بہت باخبر۔ اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی اے مسلمانوں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ خاوند اور عورت میں مخالفت اور ضد ہے، وہ اپنی باغی نزاع کو خود نہ سلجھا سکیں گے، تو تم کو چاہیے کہ ایک منصف مرد کے اقارب میں سے اور ایک منصف عورت کے اقارب میں سے مقرر کر کے بغیر فیصلہ زوجین کے پاس بھیجو، کیونکہ اقارب کو ان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوں گے اور ان سے خیر خواہی بھی زیادہ امید ہے۔ یہ دونوں منصف احوال کی تحقیق کریں گے اور جس کے جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھا کر باہم موافقت کرا دیں گے۔ یعنی اگر دونوں منصف اصلاح بین الزوجین کا قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حسن نیت اور حسن شرعی سے زوجین میں موافقت کرا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم اور اطلاع ہے۔ رفع نزاع اور حصول اتفاق کے اسباب و کیفیات اس کو خوب معلوم ہے، اس لیے نزاع زوجین کے رفع ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوگی انشاءاللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اور تم عبادت کرو اللہ وَلَا تُشْرِكُوا نہ شریک کرو بھی اس کے ساتھ شیئاً کچھ کسی کو، اور بالوالدین ماں باپ سے احساناً اچھا سلوک ہوا، اور بذی القربیٰ قرابت داروں سے، والیتامى اور یتیم جمع، والمساکین المحتاج جمع، والجار ہمسایہ، ذی القربیٰ قرابت والے جار اور ہمسایہ، الجنوب اجنبی، والصاحب
بالجنبی اور پاس بیٹھنے والے، ہم مجلس ہوا اور ابن السبیل مسافر وما، اور جو ملکت ایمان کو تمہاری ملک کنیز غلام، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب دوست نہیں رکھتا من جو کان مختالا اترانے والا، فخورا بڑا مارنے والا. اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور فقیروں، ہمسایہ قریبی اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام بانیوں کے ساتھ. بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی کرنے والا، یعنی عبادت اور نیک عمل خدا پر یقین کر کے اور ثواب آخرت کی توقع سے کرو. فخر اور ریا سے مال دینا یہ بھی شرک ہے، گو کم درجے کا ہے. یتامہ اور نساء اور وساء اور زوجین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کو بیان فرما کر اب یہ ارشاد ہے کہ ہر ایک کا حق درجہ بدرجہ تعلق کے موافق اور حاجت مندی کی مناسب ادا کرو. سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر ماں باپ کا، پھر درجہ بدرجہ سب واسطے داروں اور حاجت مندوں کا، اور ہمسائے قریب اور غیر قریب سے مراد قرب و بعد نسبی ہے یا قرب و بعد مکانی صورت. اولا میں یہ مطلب ہوگا کہ ہمسایہ قرابتی کا حق ہمسایہ اجنبی سے زیادہ ہوگا، اور صورت کا ثانیہ کا مدعا یہ ہوگا کہ پاس کے ہمسایہ کا حق ہمسایہ بعید یعنی جو کہ فاصلت سے رہتا ہے اس سے زیادہ ہے، اور پاس بیٹھنے والے میں رفیق سفر اور پیشہ کے اور کام کے شریک، اور ایک آقا کے دو نوکر اور ایک استاد کے دو شاگرد، دوست اور شاگرد اور مرید وغیرہ سب داخل ہیں. اور مسافر میں مہمان غیر مہمان دونوں آگئے، اور مال مملوک غلام اور لونڈی کے علاوہ دیگر حیوانات کو بھی شامل ہے. آخر میں فرما دیا گیا جس کی مزاج میں تکبر و خود پسندی ہوتی ہے، کسی کو اپنے برابر نہ سمجھے، اپنے مال پر مغرور اور عیش میں مشغول ہو، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو سو اس سے اعتراض رکھو اور جدا رہو. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين جو لوگ يبخلون بخل کرتے ہیں، یأمرون اور حکم کرتے سکھاتے ہیں، الناس لوگ جمع بالبخل بخل، ويكتمون اور چھپاتے ہیں ما جو آتاهم انہیں دیا اللہ من سے فضله اپنے فضل، وأعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا عذاب مہینا ذلت والا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنا فضل اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا. یعنی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خود پسند اور تکبر کرنے والوں کو جو کہ بخل کرتے ہیں اور اپنے مال اور علم خدادات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچاتے، اور قول اور عمل دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دلاتے ہیں. اور ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. فائدہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی روکنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو تورات میں مذکور تھے اور حقانیت اسلام کی آیات جو موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے. سب مسلمانوں کو اس سے اعتراض لازم ہے. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والذین اور جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال رعاء دکھاوے کو، الناس لوگ اور لا یؤمنون نہیں مان لاتے باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، ومن اور جو جس یکن الشیطان شیطان لہو اس کا قرینہ ساتھی، فساء تو برا قریناً ساتھی. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کے دکھانوں کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے. اور خود پسند متکبر وہ لوگ ہیں کہ اپنا مال لوگوں کے کھانے کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے میں تو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دکھانے کو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر کہ حصول رضا حق تعالیٰ اور تحصیل ثواب اخروی ان کو مقصود ہو. اور اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ یہ ہے کہ ان حقداروں کو دیا جائے جن کا اول ذکر ہو چکا ہے، اور دینے میں اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی توقع ہو. اس میں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جیسا بخل کرنا برا ہے ویسا ہی لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرنا برا ہے، اور ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا رفیق شیطان ہے جو ان کو ایسا کام پر مدد کرتا ہے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. وماذا اور کیا علیہم ان پر لو آمنوا اگر وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر یوم آخرت پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس سے جو رزقهم انہیں دیا اللہ وکان اور ہے اللہ بہم ان کو علیما خوب جاننے والا. اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے. یعنی ان کافروں کا کوئی نقصان نہ تھا اگر وہ بجائے کفر اللہ
اور دن قیامت پر ایمان لاتے ہو بجائے بخل و ریا اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے، بلکہ ان کا سراسر نفع تھا۔ ضرور تو اس میں ہے جس کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اور کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کا عوض ان کو ملے گا۔ پھر پہلی آیت میں ينفقون اموالهم فرمایا تھا، مال کو ان کی طرف منسوب کیا تھا۔ اب وانفقوا مما رزقهم اللہ فرمایا، اس میں لطیف اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنا مال سمجھ کر جس طرح جی چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا مال سمجھ کر اس کے حکم کے موافق خرچ کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ ان بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال برابر ذرۃ ذرہ، اور اگر تک حسنۃ کوئی نیکی، یضاعفها اس کو کئی گنا کرتا ہے، ویؤتی وہ دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اجرا ثواب عظیما بڑا۔ بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کرواتا۔ سو ان کافروں پر جو عذاب ہوگا وہ انصاف اور ان کی بدعمالی کا بدلہ ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو اضاف مضاف اس کا اجر دے گا، اور اپنی طرف سے ثواب عظیم بطور انعام اس کو عنایت کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ پھر کیسا کیا، اذا جب جئنا ہم پلائیں گے، من سے کل امت ہر امت بشہید ایک کوئی گواہ، وجئنا اور ہم بلائیں گے بھائی، وجنا اور بلائیں گے بکا آپ کو، علا پر، ہؤلاء ان کے شہید، ان کے شہید گواہ۔ پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والے والا، اور بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔ یعنی ان کافروں کا کیا برا حال ہوگا جس وقت کہ بلائیں گے ہم ہر امت اور ہر قوم میں سے گواہ، ان کے حالات بیان کرنے والے اور ان کی واقعی معاملات ظاہر کرنے والا۔ اس سے مراد ہر امت کا نبی اور ہر صالح امت پر لوگ ہیں کہ وہ قیامت کو نافرمانوں کی نافرمانی اور فرمانبرداروں کی فرمانبرداری بیان کریں گے اور سب کے حالات کی گواہی دیں گے۔ اور تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر، یعنی تمہاری امت پر، مثل دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوال بتانے والا اور گواہ بنا کر لاویں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہؤلاء کا اشارہ انبیاء سابقین یا کفار مذکورہ بالا کی طرف ہو۔ اول صورت میں انبیاء مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سابقین کی صداقت پر گواہی دیں گے، جبکہ ان کی امتیں ان کی تکذیب کریں گی۔ اور دوسرے احتمال سے کفار مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین جیسا اپنی امت کے کفار فساق کے کفر فسق کی گواہی دیں گے، تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بدعمالیوں پر گواہ ہوگے، جس سے ان کی خرابی اور برائی خوب محقق ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ اس دن، یود آرزو کریں گے، الذین وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، الرسول لو تسوی کاش برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین، ولا اور نہ، یکتمون نہ چھپائیں گے، اللہ حدیثاً کوئی بات۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی، کاش برابر کیے جائیں وہ زمین میں، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یعنی جس دن ہر امت میں سے ان کے حالات بیان کرنے والا بلایا جائے گا، اس دن کافر اور نافرمان لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین میں ملا دیے جاتے اور مٹی میں مل کر نیست و نابود ہو جاتے، آج پیدا نہ ہوتے اور ہم سے حساب و کتاب نہ ہوتا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے، اور ذرا ذرا کا حساب ہوگا۔ شروع سے مسلمانوں کو کار و زوجین وغیرہ کے ادائے حقوق کی تاکید اور کسی کی حق تلفی کرنے اور جانی و مالی نقصان پہنچانے کی ممانعت اور معاصی کی خرابی مطلع کر کے، اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 کا کارب اور یتامہ اور مساکین اور مسائم وغیرہ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا ارشاد کر کے اس کی ذیل میں تکبر اور خود پسندی اور بخل اور ریا سے ڈرایا تھا، جو ایسے عیب ہیں کہ دوسروں کے حق ادا کرنے اور کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے روکتے بھی ہیں، اور روپیہ پیسہ دینے والوں اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی طبیعت میں خواہ آنے بھی لگتے ہیں۔ اب ان تمام حکموں کے آخر میں پھر مسلمانوں کو شریعت فرما کہا نماز کی بابت، جو سب باتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، اور شریعت میں جس قدر اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کے ارکان و شرائط و آداب وغیرہ کو مفصل بتلایا ہے، کسی عبادت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا۔ دو باتوں کی تاکید فرمائی جو امور متعلقہ صلاۃ میں سب سے اہم اور نصب و شاق ہیں، اور ارکان صلاۃ کی صحت اور خوبی کے لیے جسم اور جان ہے۔ اول یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، تب وقت جو منہ سے نکلے اس کو سمجھ بھی لو، اور جنابت میں بھی نماز سے دور رہو، یہاں تک کہ غسل کر کے تمام بدن کو خوب پاک کر لو، کیونکہ نماز میں دو امم محتم بشان ہیں، ایک حضور اور
خشوع، دوسرے طہارت اور نظافت، اور جملہ امور متعلقہ صلاۃ میں یہی دو امر نصب پر شاک بھی ہیں، اور نشہ خشوع اور خضوع کے مخالف ہے تو جنابت طہارت اور نظافت کی منافی ہے، بلکہ نشہ چونکہ مثل نوم اور غشی ناقص وضو ہے تو اس لیے طہارت کے بھی مخالف ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھو اور جملہ امور ظاہری اور باطنی کا لحاظ رکھو، گو نصب پر شاک ہو۔ باقی اس ہاتھ موقع پر اس کی تاکید اور تقیید کے ارشاد فرمانے سے دو نفع معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ احکام کثیرہ مذکورہ والا جن میں حقوق اور معاملات باہمی اور عبادات جانی و مالی کا ذکر تھا، ان سب کو بجا لانے کے ساتھ بخل اور ریا اور خود پسندی اور بڑائی سے بھی مجتنب رہنا، چونکہ نصب پر شاک ہے اور سننے والوں کو ہلجان کا موقع ہے تو اس دشواری و ہلجان کا علاج بتانا منظور ہے، یعنی نماز کو اس کی شرائط و ظاہر باطنی کے ساتھ ادا کرو گے تو جملہ اوامر و نواہی مذکورہ والا کی تم پر سہل ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی وجہ سے جملہ اوامر اور عبادات میں سہولت اور رغبت و تمام منہیات اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ دیگر آیات و حدیث میں مذکور ہے اور علماء محققین نے تصریح فرمائی ہے۔ دوسری یہ کہ احکام کثیرہ سابقہ کو سن کر بھائی نہیں جو کاہل کم ہمت اپنے آپ کو مجبور خیال کر کے ہمت ہار دیں اور اس کاہلی کا اثر نماز میں بھی ظاہر ہونے لگے، جس کی شرائط و آداب بہت کچھ ہیں اور جو ہر وقت موجود ہے، اس لیے نماز کا تمام مناسب ہوا۔ الحاصل جو کوئی اقامت صلاۃ کا اہتمام اور التزام رکھے گا، اس کو دیگر احکام جانی و مالی میں بھی آسانی اور سہولت ہوگی، اور جو کوئی دیگر احکام میں کاہلی اور پرواہی کرتا ہے، اس سے اقامت صلاۃ میں بھی کوتاہی کرنا بعید نہیں۔ واللہ عالم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأكرم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
یا الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے لا تقربوا الزنا والصلاۃ نماز والوان تم جب کہ تم سکارا نشہ حالت حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا سمجھنے لگو ما جو تقولون تم کہتے ہو ولا اور نہ جنوب غسل کی حاجت میں اللہ سوائے عابری سبیل حالت سے سفر حتیٰ یہاں تک کہ تغتسل تم غسل کر لو ان اور اگر کنتم تم ہو مرضى مریض او یا اعلیٰ پر میں سفر او جان آیا احد کوئی منکم تم میں سے الغائط جائے ضرور اور او یا لامستم تم پاس گئے النساء عورتیں فلم تجدو پھر تم نے نہ پایا ماء ان پانی متیمم تو تیمم کرو سعیدن مٹی طیباً پاک فمسحوا مسح کر لو بوجوہکم اپنے منہ و ایدیکم اپنے ہاتھ ان بے شک اللہ کانا ہے عفواً معاف کرنے والا غفوراً بخشنے والا۔ اے ایمان والوں نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں آیا ہے کوئی شخص تم میں جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَىٰ آخِرِهِ الآیات اور اس کی ذیل میں کفار کی مذمت بیان فرمائی تھی جو کہ امور مذکورہ و سابقہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کو دربارہ صلاح یا بعض خاص ہدایتیں کی جاتی ہیں اور ان ہدایات کو ماقبل کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس سے پہلے کفار اور اہل کتاب کی دو خرابیوں کا خاص طور پر ذکر تھا، ایک اللہ پر ایمان نہ لانا، دوسرے اپنے مال اللہ کے لیے خرچ نہ کرنا بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور اپنی عزت بڑھانے کو مال خرچ کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلی خرابی کو معیشت و علم کا نقصان اور جہل کا غلبہ ہے، دوسری خرابی کی وجہ ہوائے نفس اور اپنی خواہش ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ گمراہی کے بڑے دو ہیں، اول جہل جس میں حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی، دوسرے خواہش و شہوت جس سے باوجود تمیز حق و باطل حق کے موافق عمل نہیں کر سکتا کیونکہ شہوات سے قوت ملکی ضعیفی اور قوت بہیمیہ قوی ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ ملائکہ سے بعض اور شیاطین سے قرب ہے، بعد اور شیاطین سے قرب ہے جو بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو اب اس مناسبت سے حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اول منع فرمایا کہ یہ جہل کی حالت ہے، اس کے بعد جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا کہ یہ حالت ملائکہ سے بعد اور شیاطین سے قرب کی حالت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جہاں جنبی ہونا ہوتا ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، واللہ عالم۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو جب تم کو کفر اور ریا کی خرابی معلوم ہو چکی اور ان کی ازداد کی خوبی واضح ہو چکی تو اس سے نشہ و جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی کفر و ریا کا منشا تھا، اس لیے نشے میں نماز کی نزدیک نہ جانا چاہیے تاکہ تم کو اس قدر ہوش نہ آ جائے کہ جو منہ سے کہو اس کو سمجھ بھی سکو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہیے تاکہ غسل نہ کر لو مگر حالت سفر میں، اس کا حکم آگے مذکور ہے۔ فائدہ یہ حکم اس وقت تھا کہ نشہ اس وقت تک حرام ہوا تھا لیکن نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ روایات میں منقول ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی دعوت میں جمع تھی، چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی اس لیے انہوں نے شراب پی تھی، مگر مغرب کا وقت آ گیا تو سب اسی حالت میں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ امام نے سورہ قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون بیہوشی میں پڑھ دیا، جس سے معنی بالکل خلاف اور غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اب اگر نیند کی غلبہ یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا حال ہو جائے کہ اس کی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا تو ایسی حالت کی نماز بھی درست نہ ہوگی، جب ہوش آئے تو اس کا قضا ضرور کر لے، یعنی حالت جنابت میں نماز کا نہ پڑھنا، تابت کے غسل نہ کر لے۔ یہ حکم جب ہے کہ کوئی عذر نہ ہو اور اگر کوئی ایسا عذر پیش آئے کہ پانی کے استعمال سے معذوری ہو، طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہو تو اس وقت میں زمین سے تیمم کر لینا کافی ہے۔ اب پانی کے استعمال سے معذوری کی تین صورتیں بتلائیں، ایک بیماری کے اس میں پانی ضرر کرتا ہے، دوسری یہ کہ سفر درپیش ہو اور پانی اتنا موجود ہے کہ وضو کر لے تو پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، دودھ تک پانی نہ ملے گا، تیسری یہ کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں، اس پانی موجود نہ ہونے کی صورت کی دو صورتیں طہارت کی ضرور ہونے کی بیان فرمائیں، ایک یہ کہ کوئی جائے ضرور سے فارغ ہو کر آیا اس کو وضو کی حاجت ہے، دوسری یہ کہ عورت سے صحبت کی ہو تو اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ فائدہ تیمم کی صورت یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مارے، پھر سارے منہ پر اچھی طرح مل لے، پھر دونوں ہاتھوں میں زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیت تک مل لے، مٹی طاہر ہے اور بعض چیزوں کے لیے مثل پانی کے مطہر بھی ہے، مثلا خف، تلوار، آئینہ وغیرہ، اور جو نجاست زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، اور ہاتھ اور چہرے پر مٹی ملنے میں تزلزل اور اس پر بھی پورا ہے جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سو جب مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں کو ظاہر کرتی ہے تو اس لیے بوقت معذوری پانی کی مقام کی گئی ہے۔ اس کے سوا مقتضائے آسانی اور سہولت جس پر حکم تیمم مبنی ہے یہ ہے کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ سہل الوصول ہو۔ سو زمین کا ایسا ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے، حق انسان کی اصل ہے۔
اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے۔ کافر بھی آرزو کریں گے کہ کسی طرح حق میں مل جائیں، جیسا پہلی آیت میں مذکور ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی کو پانی کے قائم مقام کر دیا، اس لیے کہ وہ سہولت و معافی دینے والا ہے اور بندوں کی خطائیں بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کی نفع اور سائش کو پسند فرماتا ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں نشے کی حالت میں جو کچھ کا کچھ پڑھا گیا تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا، جس سے یہ خلجان نہ رہا کہ آئندہ کو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھیں گے مگر جو پہلی غلطی ہو گئی شاید اس کی نسبت مواخذہ ہو۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل۔ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین وہ لوگ جو اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من سے الکتاب کتاب یشترون مول لیتے ہیں الضلالہ گمراہی و یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان کے تضلوا بھٹک جاؤ السبیل راستہ۔ کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا۔ واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بأعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفی اور کافی باللہ اللہ ولی حمایتی، وکفی اور کافی باللہ اللہ نصیر مددگار، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی اور اللہ کافی ہے مددگار۔ ان آیتوں میں یہود کے بعض کباہ اور ان کے مکر و فریب کا بیان ہے، اور ان کی ذلت و کفر بخود ان کو اور نیز دوسروں کو مطلق کرنا ہے تاکہ ان سے لیزہ رہیں۔ چنانچہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 36 سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 43 تک یہود کے کباہ مذکور ہو چکے ہیں۔ بیچ میں ایک خاص مناسبت سے نشہ اور جنابت میں نماز سے ممانعت فرما کر پھر یہود کے کباہ کا بیان ہے۔ یہود کو کتاب سے کچھ حصہ ملا، یعنی کبائے ملا، یعنی لفظ پڑھنے کو ملے اور عمل کرنا جو اصل مقصود تھا نہیں ملا، اور گمراہی خرید کرتے ہیں، یعنی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف کو دنیا کی عزت اور رشوت کے واسطے چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی دین سے پھر کر گمراہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم ایسا ہرگز نہیں جانتے ہو، سو اللہ کے فرمانے پر اطمینان کرو اور ان سے بچو، اور اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے دشمنوں سے اس قسم کا اندیشہ مت کرو اور دین پر قائم رہو۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ من سے بعد الذين وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں یحرفون تعریف کرتے ہیں بدل دیتے ہیں الکلام کلمات عن سے مواضعه اس کی جگہ ويقولون کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وعصينا اور ہم نے نافرمانی کی واسمع اور سنو غیرنا مسمعن سنایا جائے ورائنا اور رائنا لیم موڑ کر بےسنے اپنی زبانوں کو تانا کی نیت سے پھر دین میں ولو اور اگر انہم وہ کالو کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا وطانا اور ہم نے اطاعت کی واسمع اور سنیے منظرنا اور ہم پر نظر کیجیے لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے واقوام اور زیادہ درست لیکن اور لیکن لعنہم ان پر لعنت کی اللہ بکفر ان کے کفر کے سبب فلا یؤمنون پس ایمان نہیں لاتے اللہ مگر قلیل تھوڑے۔ بعض لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ نہ سنایا جائیو اور کہتے ہیں رائے نہ موڑ کر اپنی زبان کو عیب لگانے کو دین میں، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سو ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یعنی یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمایا ان کو اپنے ٹھکانے سے پھیرتے اور بدلتے ہیں، یعنی تحریف لفظی اور معنوی کرتے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی حکم سناتے تو یہود جواب میں کہتے ہم نے سن لیا، مطلب یہ ہوا کہ قبول کر لیا، لیکن آہستہ سے کہتے تھے کہ نہ مانا، یعنی ہم نے فقط کان سے سنا دل سے نہیں مانا۔ یعنی اور جب یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں سن نہ سنایا جائیو تو، یعنی ایسے کلام بولتے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی کے اعتبار سے دعا یا تعظیم ہو تو دوسرے معنی کی روح سے وہ دعا اور تحقیر ہو سکے۔ چنانچہ یہ کلام رضائے دعائے خیر ہے، مطلب یہ کہ تم ہمیشہ غالب و معزز رہے، کوئی تجھ کو بری اور خلاف بات نہ سنا سکے اور دل میں یہ رکھے کہ تو بیرا ہو جائیو۔ یعنی حضرت کی خدمت میں آتے تو یہود رائے نہ کہتے، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک اچھے ایک برے، جن کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اچھے معنی تو یہ کہ ہماری رعایت کرو، شفقت کی نظر کرو کہ تمہارا مطلب سمجھ لیں اور جو پوچھنا ہو پوچھ سکیں، اور برے معنی یہ کہ یہود کی زبان میں یہ کلمہ تحقیر کہے یا زبان کو دبا کر رائنا
کہتے ہیں یعنی تو ہمارا چرواہا ہے، اور یہ ان کے محض شرارت تھی، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ یعنی یہود ان کلمات کو اپنی کلام میں رلا ملا کر ایسے انداز